یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس کے غرور نے اسے خدا کے مقابل لا کھڑا کیا۔ جب اس نے سنا کہ جنت کیسی ہے تو اس کے دل میں تکبر جاگا اور اس نے کہا میں بھی ایک جنت بناؤں گا، زمین پر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، محل، نہریں، درخت، سب کچھ ویسا ہی جیسے جنت میں ہوتا ہے۔ لیکن انسان جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، خدا کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کیا ہوا جب شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگا۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت و اقلیم کے بادشاہ تھے اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا، اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اس کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کی حکومت ہی سے کام تھا اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس کے انصاف کی تحریر کرتی ہوں تاکہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ 2 شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے، ان دونوں نے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا میں نے اس سے ایک قطعہ زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ لیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانہ کو ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لینے میں بہت ہیلا و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری لاولدی سے برباد ہے، وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو تو ان کا حصہ آپس میں تقسیم کر دو۔ بعدہ حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ ہر چند روز حضرت ہود علیہ السلام اس کو دعوت دین دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی اور رحمت فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخر میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود تو مجھے بہشت کی تمنا دلاتا ہے، اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اس دنیا میں مثل اس کے بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکبروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور زمین مستہ نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا، چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مردارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب باہم ساتھ لائیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطعہ زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔
سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھی۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سب سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد العین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا رب تیرے نے آج سے، جو ارم سے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ فائدہ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے اور صفتیں اس کی بہشت یہ ہے کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سب سے جڑی تھیں اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے تھے اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالے تھے اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی تھیں اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے اور ہر ایک میدان میں 1,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں۔ ہر کرسی کے سامنے 1,000 جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درہم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا، غریب، مسکین، یتیم، کہ اس کی بیٹی کے گلوبند میں 1 درہم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر نہیں ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا اور اسے بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آہو فریاد اس کی خداوند کریم کی درگاہ میں قبول ہوئی۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی کہ مانز حور و غلمان کی بہشت میں اس کی خدمت میں رہے۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھے، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو 4 میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائے، وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا، نہ ملک، ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے۔ ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزگی ہو گئے اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔